اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، 6 ہجری میں بہت سارے غزوات ہوئے، ان میں سے غزوہ ذی قرد یا غزوۃ الغابہ یہ بھی منعقد ہوا۔ واجب الاحترام عیانہ بن حسین، سوات سے حسین، عیانہ بن حسین جو ہے یہ جب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے واپس پلٹا اور اس نے کفار کی شکست فاش کو دیکھا، اور جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ایک ماہ کے بعد یہ واپس پلٹے، تو اس کی حسد اور تکبر کی آگ جو ہے، اس شکست کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اور اس سے بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اسے پیشکش فرمائی کہ تمہیں مدینہ المنورہ کے کھجوروں کے باغات کی اتنی جو ہے وہ کھجوریں دی جائیں گی تو تم کفار کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت سے آپ نے مشاورت کی کہ اگر 1/3 کھجوریں جو ہیں وہ ان کو دے دی جائیں تاکہ یہ کفار سے علیحدہ ہو کے واپس چلے جائے، تو یوں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آسانی عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکست سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر تھی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت سے ڈسکس کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مسلمان نہ تھے ہم اس وقت اسے کچھ نہ دیتے تھے، اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم تو غیرت مند ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بلا معاوضہ اور بلا کسی سبب کے ہم اسے یہ اپنی کھجوریں جو ہیں وہ ہر سال دیا کریں۔ محترم خواتین و حضرات، چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے مشورے پہ اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہوئے آپ نے اس کو کھجوروں دینے کا جو معاملہ تھا، معاہدہ، وہ آپ نے نہیں فرمایا۔ اب یہ معاہدہ بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ چکا، تو بہر صورت عیانہ بن حسین، اس کو مسلمانوں کے اوپر بانی اسلام کے اوپر اور اسلام کے بارے سے بڑے تعصب تھے، بہت زیادہ اسے جو ہے وہ حسد تھا، تحفظ تھا۔ چنانچہ اسی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مدینہ المنورہ کے سے کچھ فاصلے پہ ایک چراغاہ تھی جسے غابہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوۃ الغابہ کہتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس غابہ کے مقام پہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں مبارک جو ہے قبیلہ بنی غفار کا ایک شخص جو ہے وہ چرایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دیا کرتی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، غالب ہے کہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادے تھے جو یہ خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو عیانہ بن حسین کے پاس ہمت نہ تھی کہ وہ سامنے آ کے مسلمانوں کا، مجاہدین اسلام کا اور حضور کا سامنا کر سکے۔ اب اس نے پیٹھ کے پیچھے سے ڈاکوؤں اور راہزنوں اور قزاقوں کی طرح جو ہے اس نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے انہوں نے جو ہے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹوں کو، اور اس واقعے کی سب سے پہلے خبر جو ہے وہ سلمہ بن عمر بن اقوا کو ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عرب کے روایت اور رواج کے مطابق جب آواز لگائی تو تمام مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے مکین گنبد خضرا کی طرف لپکنا شروع ہو گئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے۔ واجب الاحترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ اس غزوے کے اندر پیش آیا کہ ابو عیاش نامی ایک شخص تھے، ابھی تقریباً 50 گز کا فاصلہ بھی طے نہ کیا تھا کہ گھوڑے نے ان کو پٹک دیا۔ واجب الاحترام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے یہ لفظ نکلے تھے، فرمایا کہ اپنے سے بہتر سوار کو
اس گھوڑے کو دے دو، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت دے لاکھ و سلام۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش نصیب اور بہادر اور دلیر صحابی ہیں، یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے کفار کے دستے کا، کفار کے جماعت کا پیچھا کرتے ہوئے یہ ان کے قریب پہنچ گئے، اور پھر آپ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے تمام جو ہے وہ اونٹ سے مسلمانوں کی واپس لے لی۔